السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 30ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بابا صاحب کے لیے وزیر کی آمد بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ وہ تو خود نہ جانے کب سے پرویز بھائی پر ادار کھائے بیٹھے تھے، اب تو معاملہ ہی حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں شمس میاں، پرویز بھائی کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، اس کا علاج ناگزیر ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو، مار ڈالو اسے، مار ڈالو سالے کتے کے پلے کو، ہماری بلی اور ہم ہی کو میوں۔ کل ذرا شوٹنگ کرواؤ نا شہر میں، اس چکر میں اس سالے کو بھی مروا دینا، پہنچا دو اسے بھی بنے بھائی کے پاس۔ سالہ بابا صاحب کا خونخوار کہکا بلند ہوا۔ ایسا ہی ہوگا بابا صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ وزیر کے منحوس چہرے پر شفاف مسکراہٹ جاگی۔ اور ہاں، یہ کام ذرا بالا بالا ہی کرنا ہوگا، جتنے کم لوگوں کو علم ہو اتنا ہی فائدہ ہے، سمجھ گئے نا؟ بابا صاحب نے وزیر کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ سمجھ گیا بابا صاحب، خوب سمجھ گیا۔ وزیر کی باتیں کھل گئی تھیں۔ اب تم جاؤ اور جاتے جاتے رخسانہ کو اندر بھیج دینا۔ بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہا۔ یہ ان کی خاص ادا تھی، جس کا مطلب ہوتا تھا اب وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ وزیر صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے گھٹنے چھوئے اور الٹے قدموں واپس آ گئے۔ انہوں نے ملحقہ کمرے میں رخسانہ تک بابا صاحب کا حکم پہنچا دیا تھا۔ جی، رخسانہ نے اندر داخل ہوتے ہی دریافت کیا۔ ادھر آؤ نا، بہت ناراض لگتی ہو بھئی، کر دیا تمہارے پرویز بھائی کا بندوبست، ادھر آؤ نا میری جان۔ بابا جان نے اسے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ان پر ہوسکاری کا دورہ پڑ گیا۔ بابا صاحب عجیب ذہنی مریض تھے، ان کے سر پر خون سوار ہوتا تو وہ درندگی کا مظاہرہ کرنے کی عجیب و غریب صورتیں نکالتے تھے۔ رخسانہ کو بابا صاحب کی کمزوری کا مکمل ادراک تھا۔ وہ بابا صاحب کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے بابا صاحب جنسیت کی دلدل میں اتنا گہرا اتار دیا تھا کہ اب وہ ہوس کے مارے ندیدے بچوں کی طرح تنظیم کی ہر قابل قبول شکل کی حامل ورکر پر ہوائی کی دکان اور نانا جی کے پکوان کے مستاق پل پڑتے تھے۔ گزشتہ چند مہینوں سے تو انہوں نے اپنی اس جنسی درندگی کو تسکین بہم پہنچانے کے لیے کشتہ جات کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنے ڈاکٹرز کی اس ہدایت کے باوجود کہ ان سونے چاندی کے کشتوں سے ان کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، وہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ایسا کوئی کشتہ کھانے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس چکر میں انہیں 2 مرتبہ ہسپتال کا منہ بھی دیکھنا پڑا اور اب وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی ہوس رانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اخبارات کے ذریعے یہی خبریں آ رہی تھیں کہ کام کی زیادتی اور مسلسل ذہنی دباؤ نے بابا صاحب کے گردوں کو بھی اثر انداز کرنا شروع کر دیا ہے اور ان مقتدین کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لسانی تنظیم کے معصوم اور گمراہ کارکن، جنہیں بابا صاحب نے اپنے لچھے دار گفتگو سے اندھا کر رکھا تھا، وہ ساون کے اندھوں کی طرح بابا صاحب کی ہر سیاہی کو سبزہ ہی سبزہ دیکھتے اور سمجھتے تھے۔ بابا صاحب نے بڑی مکاری سے ان کی بھولی بھالی آنکھوں پر ایسا چشمہ پہنا دیا تھا جس سے انہیں بابا صاحب کی درندگی بھی انسانیت ہی دکھائی دیتی تھی۔ وزیر صاحب کے سامنے شراب کا جام دھرا تھا۔ انہوں نے اپنے اسی باڈی گارڈ کو طلب کیا جس کے منہ پر پرویز بھائی نے تھپڑ رسید کیا تھا۔ بندو خان، میں نے کہا تھا نا کہ اس پرویز کے بچے کا بندوبست کر دوں گا، کر دیا۔ بابا صاحب کا حکم مل گیا ہے، بابا صاحب کے حکم پر تم اسے کتے کی موت مار ڈالو۔ وزیر صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہم تو بابا صاحب کے کتے ہیں مالک، اور آپ کے بھی غلام ہیں۔ بندو خان نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ لو، یہ لے جاؤ اور تازہ دم ہو کر جانا۔ کل ہم ذرا شہر میں آتش بازی کروائیں گے۔ اس درمیان اپنا کام کر گزرنا، اور ہاں، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ مجھے پسند ہے نہ بابا صاحب کو، سمجھ گئے نا؟ وزیر صاحب نے آنکھ دبائی۔ بالکل سمجھ گیا مالک۔ اس نے وزیر صاحب کی طرف سے ملنے والی وسکی کی بوتل تھام لی۔ یہ ابتدائی اخراجات رکھ لو۔ وزیر صاحب نے اتنا کہتے ہوئے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف پھینک دی۔ جیتے رہو مالک، خدا کرے آپ چیف منسٹر بن جائیں۔ ندیدے باڈی گارڈ نے نوٹوں کی گڈی چوم کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ابے گدھے، پرائم منسٹر کہو، پرائم منسٹر۔ وزیر صاحب کو نشہ ہونے لگا تھا۔ اور ہاں، ہمارے آرام کا بندوبست کرو، خبردار اگر صبح ہونے سے کوئی بھی اس طرف پھڑکا تو۔ ایسا ہی ہوگا مالک، ایسا ہی ہوگا۔ بندو خان نے دوسرے کمرے میں جا کر منی بھائی کا نمبر ملایا اور اپنے باس کا کام فوراً بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ آدھے گھنٹے میں لڑکی پہنچ جائے گی، منی بھائی نے ڈریس سمجھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر؟ منی بھائی، بندو خان کو بن پیے ہی نشہ ہونے لگا۔ زیادہ جلدی ہے تو اپنے گھر سے بھیجتے نا کسی کو۔ منی بھائی نے پیشہ ور طوائفوں کے انداز میں اسے گالی دے کر فون بند کر دیا۔ وہ دن شہر نگارہ کے لیے قیامت کا دن تھا۔ دوپہر کو یونیورسٹی میں ہونے والے ایک جلسے میں معمولی سی بد نظمی پر ہنگامے کا آغاز ہوا اور جلد ہی اس نے آدھے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹلوں کے باہر موجود سرکاری عملے پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف سے بھی جوابی فائرنگ ہونے لگی، جس کی زد میں آ کر 3 بے گناہ طالب علم مارے گئے۔ ان تینوں بے گناہوں کا تعلق مخالف لسانی تنظیم سے تھا، جنہیں لسانی تنظیم کے طلباء ونگ کے گنڈوں نے 3-4 روز سے اپنے ناجائز حراست میں رکھا ہوا تھا۔ ان وحشیوں نے درسگاہوں کو عقوبت خانوں میں تبدیل کر دیا تھا اور ہاسٹل کے کمروں میں اپنے مخالفین کو لا کر ان پر وحشیانہ تشدد ڈھاتے تھے۔
ان تینوں طالب علموں کو انہوں نے یونیورسٹی کی حدود سے ہی اغوا کیا اور اپنے ہاسٹل میں رکھ کر ان پر اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان بیچاروں کا وحشیانہ تشدد کے نشانات موجود تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ پولیس نے انہیں گولی مارنے سے پہلے کہ ان کے جسموں کو گرم استری سے کس طرح داغا۔ اگر انہیں پولیس نے ہی گولیاں ماری تھی تو ان کے جسموں میں سوراخ کس نے کیے تھے؟ لسانی تنظیم کے طلباء کا لبادہ اپنے چہروں پر اوڑھے ہوئے درندوں نے اپنے بابا صاحب کی تربیت کے مطابق ظالمانہ اقدامات کیے اور مظلومیت کا ڈرامہ بھی رچا دیا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اخبارات میں ایک لفظ بھی ان کی مرضی کے خلاف شائع نہیں ہو سکتا۔ کس کی ہمت تھی کہ ان کی اس انسانیت سوز اور بہیمانہ کارروائی کا پول کھولے؟ انہوں نے یہی تو کام کیا تھا کہ سب سے پہلے پریس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور اس شہر سے چھپنے والے ہر قابل ذکر اخبار رسائل کے مالکوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ اگر تنظیم کے لوگ چاہیں تو ان کا جینا دوبر کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کر کے بھی دکھایا۔ یونیورسٹی سے جیسے ہی ہنگامے کا سگنل ملا، لسانی تنظیم کے تربیت یافتہ گنڈے اپنے اپنے پہلے سے طے شدہ ٹارگٹ پر پل پڑے۔ انہوں نے بے گناہوں کو گھروں سے نکال کر گولیاں مار دیں، ان کا مال اسباب لوٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتوں کا نیلام کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی اور اپنی راہ لی۔ شہر کے بھرے بھرے بازاروں میں اچانک سفید رنگ کی کاریں نمودار ہوئیں، جن میں بیٹھے گنڈوں نے کاروں کی کھڑکیوں سے کلاشنکوفیں باہر نکالی اور بے گناہ اور بے خبر لوگوں پر موت کے دانے کھول دیے۔ ہر طرف ایک قہر برپا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں پولیس کے وہ بکھلائے ہوئے سپاہی بھی شامل تھے جنہیں ڈنڈے ہاتھوں میں تھما کر شہر کے مختلف چوراہوں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ ان ڈنڈوں سے جدید اسلحے کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ پرویز بھائی کو اس بات کا تو علم تھا کہ آج انہوں نے چند روز پہلے آنے والے اسلحے کی نمائش نہتے شہریوں پر گولیاں برسا کر کرنی تھی، لیکن بارود کو چنگاری دکھانے والا اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات جہاں اس کے لیے پریشان کن تھی وہاں الارمنگ بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تو بابا صاحب کو یہی احساس دلا رکھا تھا کہ تہذیب کاری میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور لسانی تنظیم کے گنڈا ونگ کی سرداری اسی کو زیب دیتی ہے، اور یہی اس کی بقا کا راز بھی تھا۔ اگر وہ اپنی دہشت گردی کا تاثر قائم نہ رکھتا تو جس طرح گزشتہ ایک سال سے اس نے بننے بھائی کے بعد پر پرزے نکالے تھے اور بعض جگہ تنظیم کو خاطر میں لائے بغیر اپنے بلبوتے پر ہی گنڈا ٹیکس کی وصولی شروع کر دی تھی، یہ تو بابا صاحب کی اقتداری اعلیٰ میں کھلم کھلا مداخلت تھی۔ خدا جانے اب تک بابا صاحب نے کیسے برداشت کیا تھا۔ شاید انہیں اپنے غیر ملکی دوستوں سے اس کی اجازت نہ مل رہی ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے انہوں نے پرویز بھائی کو ابھی تک اس لیے ڈھیل دے رکھی تھی کہ ان کے نزدیک پرویز بھائی ضرورت سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ راہ کو لسانی تنظیم سے زیادہ اپنے کرائے کے گنڈوں کی خیریت عزیز تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، پرویز بھائی کو یہ پریشانی ضرور لاحق ہو گئی تھی کہ آخر بابا صاحب نے نئے اسلحے کی نمائش کے لیے اس کی بجائے کسی اور کو ذمہ داری کیوں سونپ دی؟ گو کہ لسانی تنظیم کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں تھا جس کے ذریعے پرویز بھائی کی جرأت مستقل ہو گئی ہو، لیکن بابا صاحب کو یہ کیا سوچی؟ پرویز بھائی نے پہلے یہی چاہا کہ بابا صاحب سے براہ راست بات کر لے، پھر کچھ سوچ کر چپ ہو رہا۔ اس طرح تو وہ خواہ دوسروں کو اہمیت دلا دے گا۔ اس نے سوچا اپنے طور پر اس سرمے کا پتہ لگایا جائے جو اس کی جگہ پر کرنے جا رہا ہے۔ پرویز بھائی نے سوچا اور 59 پر ایک نمبر گھما دیا۔ انہوں نے 59 پر اپنے خصوصی دہشت گرد ونگ سے رابطہ کر کے آج کے واقعے کی تفصیل جاننا چاہی۔ پرویز بھائی، وہ سالہ شمسو وزیر صاحب اس مرتبہ ہم پر بازی لے گیا۔ اس کے لونڈوں نے یونیورسٹی سے ابتدا کی تھی۔ پرویز بھائی، یہ دوسرا ہاتھ دکھایا ہے اس نے۔ لڑکے بہت غصے میں ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا، ابھی کچھ نہیں کرنا، میں مرکز پہنچتا ہوں، تم لونڈوں کو اکٹھا کرو، اور ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچ سمجھ کر اور اپنے اعتماد کے بندوں کو ہی لانا، میں اس شمسو کے بچے کا ٹنٹا ہی ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ ہمت! اس نے اتنا کہہ کر غصے سے فون بند کر دیا۔ گاڑی تیار کرو۔ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلا دو مسلح باڈی گارڈ پہلے سے تیار گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی اور پرویز بھائی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھے پستول کو چیک کر کے دیکھا، پستول لوڈ تھا۔ آج اس کے ساتھیوں نے پہلی مرتبہ پرویز بھائی کو اتنا مضطرب دیکھا تھا۔ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو کبھی خاطر میں
نہیں لایا کرتا تھا۔ جس علاقے میں پرویز بھائی رہائش پذیر تھا وہ خاصا ماڈرن اور شہر سے الگ تھلگ علاقہ تھا۔ عموماً اس طرح فسادات نہیں ہوتے تھے، یا پھر لسانی تنظیم کی پالیسی تھی کہ وہ ان علاقوں میں جہاں سے اسے گنڈا ٹیکس کی صورت میں بڑی بڑی رقمیں ملا کرتی تھی فسادات نہیں کرواتے تھے۔ اس طرح وہاں کے امیر کبیر رہائشیوں کو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ ان کی پرامن زندگی بسر کرنے کی فیس ہے جو لسانی تنظیم ان سے وقتاً فوقتاً وصول کرتی رہتی ہے۔ پرویز بھائی کے گھر میں 3-4 مسلح محافظ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس وقت بھی جبکہ وہ گھر سے باہر جا رہا تھا، اس کے گھر پر لسانی تنظیم کے دہشت گروپ کے 3 نوجوان جدید اسلحے سے لیس موجود تھے۔ اونچی اونچی دیواروں سے بنا یہ جدید جنگلہ، جس کی دیواروں پر کانٹے دار تار لگا کر رات کو ان میں بجلی دوڑا دی جاتی تھی، کسی قلعے کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس کا آہنی دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ عام بندوق کی گولی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ دروازہ عموماً بند رہا کرتا تھا، سوائے پرویز بھائی کے ذاتی محافظوں اور گھریلو گاڑیوں کے، اور کسی گاڑی کے لیے بھی یہ دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا۔ اس کے مہمانوں کی گاڑیاں اس بنگلے سے ملحقہ کھلے پلاٹ میں پارک کی جاتی تھیں۔ اس پلاٹ کے مالک کو ڈرا دھمکا کر پرویز بھائی کے گنڈے ساتھیوں نے اسے اونے پونے داموں یہ پلاٹ خرید لیا تھا، محض اس خطرے کے پیش نظر کے مبادا کسی گاڑی میں ہی کوئی بم نصب نہ دیا گیا ہو۔ اس کے محافظ کی گاڑی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ پرویز بھائی خود جس ملاقاتی کمرے میں اپنے مہمانوں سے ملا کرتا تھا، اس دروازے میں وہ ایکس رے مشین نصب تھی جو ساتھ والے کمرے میں رکھی تھی، اور اندر داخل ہونے والے کا سارا کچا چٹا بیان کر دیتی تھی۔ یہ سارا حفاظتی نظام اسے را نے نصب کروا کر دیا تھا۔ را نے اس ملک میں اپنے سب سے مضبوط ایجنٹ کی حفاظت سے کبھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مرکز کی طرف عازم سفر تھا۔ بندو بھائی کے لیے پرویز کے گھر کا کوئی کونا ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس نے بھی 2 سال یہاں ڈیوٹی دی تھی، اور اکثر کسی نہ کسی کام سے اس کا آنا جانا بھی یہاں لگا رہتا تھا۔ اس نے وزیر صاحب کے حکم کی تعمیل بصورت کرنی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے کا موقع ملا تھا۔ آج تو پرویز نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ اس کے گھر ڈیوٹی کرتا، معمولی بات پر گالم گلوچ کرنا اور بے عزت کر دینا پرویز کا معمول تھا۔ بندو بھائی نے تنظیم کے لیے کم قربانیاں نہیں دی تھیں۔ اس کا شمار ایک لحاظ سے تنظیم کے بانیوں میں ہوتا تھا۔ وہ بنے بھائی کے گروپ کا آدمی تھا جس کی پرویز سے گاڑی چھنتی تھی، اور بنے بھائی کی زندگی میں پرویز نے کبھی جرات نہیں کی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے بھی بول سکے۔ بندو بھائی نے مخالف لسانی تنظیم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے بابا صاحب کے حکم پر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ اسے تو اب اپنے ہاتھوں مرنے والے بے گناہوں کی گنتی بھی بھول گئی تھی۔ بابا صاحب اور بنے بھائی کے احکامات پر اس نے آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا۔ اس نے پرویز بھائی کی بھی بہت خدمت کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے بات بات پر بندو بھائی کی بے عزتی کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کے مقابلے میں کل کے لونڈوں کو اہمیت دینے لگا تھا۔ جب شمس میاں وزیر منتخب ہوئے تو پرویز بھائی نے اسے جان چھڑانے کے لیے اسے شمس میاں کو سونپ دیا۔ بندو خان نے بھی انہی کیمپوں میں تربیت حاصل کی تھی جنہیں پرویز کے باس چلا رہے تھے۔ وہ بھی ٹھنڈے دماغ کا قاتل تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ وزیر صاحب نے اگر اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے تو کچھ جان کر ہی سونپی ہوگی، اور اس میں یقیناً بابا صاحب کی مرضی بھی شامل رہی ہوگی۔ وہ پرویز بھائی کا شکار کھلے میدان میں کھیلنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ بھیڑیا اپنی کچھاڑ سے باہر نکلے۔ بندو خان نے اپنے ایک ساتھی کو واکی ٹاکی کے ساتھ پرویز بھائی کے گھر کے سامنے ایسی جگہ چھپا کر بٹھایا تھا جہاں سے وہ بہت کچھ آسانی سے نوٹ کر سکتا تھا۔ خود وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرکاری کار میں اس راستے پر گھات لگائے کھڑا تھا جو اس کالونی سے مرکز کی طرف جانے والی سڑک کو جاتا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ انہیں یہاں کھڑے قریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا۔ اسی درمیان محض اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کسی کو کار پر شک نہ گزرے، اس نے خوامخواہ آبادی کے ارد گرد کے چکر لگا لیے تھے، لیکن بڑی ہوشیاری سے واکی ٹاکی کی رینج سے گاڑی کو باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ دوسری سڑک کا چکر کاٹ کر واپس آئے تھے جب اس کے ساتھی ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر سگنل موصول ہوا۔ گاڑی میں باہر آ رہا ہے، ڈرائیور اور 2 محافظ ہیں، اگلی نشست پر موجود ہے۔ مختصر پیغام ملا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تم اس طرف جاؤ اور تم اس طرف۔ بندو خان نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارے سے منتخب کردہ ٹھکانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ خود وہ کار میں بیٹھا رہا۔ پرویز بھائی کا ڈرائیور آنے والی قیامت سے قطعی بے خبر معمول کے مطابق کار چلاتا اس طرف آ رہا تھا۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کوئی ان پر بھی حملہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس مخصوص مقام پر پہنچا جہاں سپیڈ بریکر کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑتی تھی، اچانک ہی ان پر گولیوں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ سب سے پہلے حملہ آوروں نے بطور خاص گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنایا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پرویز بھائی کا ہاتھ بمشکل ڈیش بورڈ تک پہنچا تھا جب سامنے والی اسکرین کو توڑتی 3-4 گولیاں یک کے بعد دیگرے اس کے دماغ میں اتر گئیں، اور وہ ڈرائیور کے بازوؤں میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ دونوں باڈی گارڈز نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگیں لگائی تھیں، لیکن وہ بھی
کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان پر بہت نزدیک سے فائرنگ کی گئی تھی۔ بندوق خان بڑا ماہر نشانے باز تھا۔ اس نے پرویز بھائی کے کسی ساتھی کو زندہ بچ نکلنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کہانی کو سنانے کے لیے کوئی کردار زندہ بچ کر جا سکے۔ اس طرح بابا صاحب یا وزیر صاحب کو اپنی مرضی سے کچھ بھی بیان دینے کی آزادی میسر ہو جاتی اور وہ جس طرف چاہتے اپنی زبان کا رخ پھیر لیتے۔ پرویز بھائی اپنی تینوں ساتھیوں سمیت موت کی آغوش میں سما گیا۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے ان میں سے کسی میں زندگی کی رمق باقی تو نہیں رہ گئی۔ بندوق خان اور اس کے ساتھیوں نے ان کے سروں پر پہنچ کر دوبارہ احتیاطاً بھی ان کے جسموں سے 3-4 گولیاں پار کر دی تھیں۔ پرویز کی موت کی تو بندو بھائی نے بطور خاص گاڑی کا دروازہ کھول کر تصدیق کی تھی، پھر مطمئن ہو کر بند کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہوئے اس نے اچانک ہی رکنے کا اشارہ کیا اور بھاگ کر اپنی گاڑی میں رکھا پیٹرول کا کین اٹھا لایا۔ گاڑی پر پیٹرول چھڑکا دو، بیچارے کی لاش بے یارو مددگار کیوں رہے؟ اس کا انتم سنسکار بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کر دو تو بہتر ہوگا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے ایک ساتھی نے گاڑی پر پیٹرول چھڑکنا شروع کیا۔ تم ان دونوں بیچاروں کو بھی گاڑی کے نزدیک گھسیٹ لاؤ، اپنے مالک کے ساتھ جہنم وصل ہوں گے تو ان کے درجات مزید بلند ہو جائیں گے۔ دوسرے ساتھی اور اپنی گاڑی کے ڈرائیور کو بندوق خان نے حکم دیا۔ وہ دونوں کام میں جٹ گئے۔ جیسے ہی وہ اپنی بندوقیں زمین پر رکھ کر کام میں مصروف ہوئے، بندوق بھائی کے ہاتھ میں پکڑی آٹومیٹک بندوق نے انگارے اگلنے شروع کر دیے اور پلک جھپکتے میں وہ تینوں پرویز بھائی کے ساتھیوں کے ساتھ ہی مارے گئے۔ اس نے تینوں کی بندوقیں ان کے نزدیک پھینک دیں اور کچھ دور ہٹ کر پیٹرول پر تیلی پھینک دی۔ اب وہ مطمئن ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں 7 لاشیں جل رہی تھیں۔ اس نے قاتل اور مقتول دونوں کو اکٹھے جلا کر اپنی دانست میں اس واقعے کے شواہد ہی ختم کر دیے تھے۔